ابھی 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 میں بولوں، اجازت ہے مجھے؟ بسم اللہ. دیکھیں ابھی آپ نے وہ بسار درجات کی آدھی حدیث کا ترجمہ غلط کیا، وہ جو آدھا اس کا میں جواب نہیں دے رہا ہوں، لیکن ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام شریعت میں حکم یہی ہے کہ فقط احادیث سناؤ، اپنی فتویٰ نہ سناؤ، یہ آپ کی دعویٰ تھی یا نہیں تھی؟ ابھی دو بار آپ اعتراف کریں تو میں اس کا جواب دوں، حدیث سناؤں. آپ کہیں میری یہ دعویٰ ہے کہ فتویٰ نہیں دینی چاہیے، حدیث سناؤ. کسی دیکھو روایت میں عزیز، ایسا فتوا نہیں سے ہے کہ مراد کسی کیا ہے؟ امام نے سنے فتوا کی تعریف کرو نہیں. پھر ہاں ہم تو کیا بتائیں گے. بتائیں فتوا کی معنی کیا ہے؟ دیکھو آپ عزیزو، فتوا تعریف کس کریں. کو کہتے ہیں؟ میں تعریف کرتا ہوں. فتوا کا ایک فتوا ہے لفظ. ہمارے دیکھو میں بتا دیتا ہوں نا، ہمارے اصطلاح فقہا میں فتوا کس کو کہتے ہیں؟ فتوا اس کو کہتے ہیں کہ وہ مرجع جو جامع شرائط مجتہد ہو، اس کے ساتھ ساتھ ادلہ جو اصولیہ ادلہ سنت ان کے ذریعے مسائل میں تدبر تفکر کر کے ان سے یعنی جو مسائل التزامیہ ہیں ان کی معنی میں استنباط استخراج کر کے اس کے بعد عوام کو بتائیں، اس کو کہتے ہیں. یعنی اچھا اجازت دو تاکہ آپ میں نے بھی خود جواب کہا دوں کہ کہ فقہا کے آپ اگر بعد مجھ سے سوال کیا ہے نا تو مجھے بھی اجازت دو. نہیں اگر مجھ سے سوال کیا تو مجھے اجازت دو. آپ نے ابھی جواب دے دیا اپنی. مجھے بولنے دو. آدھا گھنٹہ آپ نے بولا تھا علائن صاحب، او ابھی بھائی مجھے پہلے بولنے سمجھ دو. لو کہ فتوا آپ سے نے فتوا مراد کی تعریف پوچھی، میں نے فتوا کے کی ایک اور تعریف معنی بھی بتائی. ہیں. سنیں او بھائی ایک فتوا کے ایک اور معنی بھی ہیں، وہ بھی سن لو. بھائی پھر آپ کی ساری جو ہے نا ہوا نکل جائے گی اگر ہم دوسرا اصطلاحی معنی سن تعریف لینا. کر رہے ہیں. آپ لغت کی طرف جا رہے ہیں. آپ مجھے لغت سے پکڑیں گے. مجھے آپ فتوا کی تعریف بتائیں کسی اصولی کتاب سے. چلو میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. بتائیں. دیکھو عزیزو، تاریخ اسلام بہت لمبی نہیں، ہے. حوالے کے ساتھ اوکے سن لو پھر. فتوا کی تعریف بیان کریں کسی اصولی سمجھ گیا کتاب سے. سمجھ گیا بھائی سمجھ گیا. حوالہ آپ پیش سن کریں. لو، آپ اچھی طرح سے سن لو. دیکھیں عزیزو، تاریخ اسلام بہت لمبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے سنت. بھائی ادھر کی علایاری صاحب بھائی بات سن نہ لو کرے. پلیز. آپ اصولی کی کوئی کتاب اٹھاؤ، تعریف کرو، مجھے بولنے دو. آپ نے آدھا گھنٹہ بولا ہے، زیادتی نہ کرو میرے ساتھ. او بھائی اب بات سنو، پہلے دوسروں کتاب کو بھی اٹھائیں. سننے دو. جواب میں دیتا ہوں، آپ اس کو کہتے ہیں جواب غلط ہے، لیکن مجھے جواب دینے دو. ٹھیک ہے نا؟ جواب میرا غلط چاہے غلط بھی ہو، مجھے حق ہے جواب دینے کا. خود کہہ رہے ہیں میرا جواب غلط ہے، صرف دینا ہے، یعنی ہٹ درمی او بھائی کرنی ہے. اس لیے کہ آپ میرے جواب نہیں دینے دیتے نا. آپ چپ کرو تو کچھ لحاظ ہے. غلط بات کو سن لو. پہلی بات آپ شروع نہ کرو، بات بولا بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. آپ ابھی تک میری بات ختم ہو چکی ہوتی اگر آپ نہ کاٹتے، اور آپ خود ادھر آئے ہمیں وہ اخلاق کا درس دینے کے لیے، اور سب سے آپ بار بار بات کاٹتے ہیں. تو عزیزو، تاریخ اسلام لمبی ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب اصطلاحات قائم نہیں ہوئے تھے. یہ پھر آپ کچہری میں اتر گئے. بھائی آپ بات میرے سنو سوال کا پلیز. جواب دیں. کہے کہ مولانا بھائی صاحب بات سنو، یہ تم فقہی سنو. کتاب ہے یا آپ لوگوں کی اصولی کتاب بھائی ہے؟ چپ یہ کرو تم. میں نے چپ کرو تم پلیز. ایک زمانہ یہ تھا کہ اصطلاحات قائم نہیں ہوئے تھے. یا جس طرح اسلام کی تاریخ لمبی ہے، اسی کے ساتھ الفاظ کی تاریخ بھی لمبی ہے. بعض الفاظ ہیں کتاب و سنت میں اصطلاح میں استعمال ہوا ہے ان کا. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اصطلاح میں ان کا استعمال نہیں ہوا، اصطلاح بعد میں بنی ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلا قرآن مجید میں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ کلالہ میں آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے. اب اللہ کوئی مجتہد ہے، اللہ تعالیٰ کوئی وہ مفتی ہے، فتویٰ دے دیتا ہے. تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں قرآن میں سنت میں کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ اصطلاح کے مطابق بات کی ہے یا یہاں پر لفظی معنوں کا اس کے لیے کیے ہیں. تو یہ نہایت جہالت ہے، نہایت نادانی ہے کہ ہر جگہ آپ نے ایک لفظ دیکھا اس کو بغیر کسی قرینے کے، بغیر کسی دلیل کے اس کو اصطلاحی معنی پہ حمل کریں. میری بات ختم ہے. بسم اللہ. دیکھیں میں نے آپ سے جو مطالبہ کیا، آپ نے کہا کہ یہ فتویٰ کی تعریف نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ آپ اصولی کسی کتاب سے فتویٰ کی خود تعریف بیان کر دیں کہ یہ آپ بھائیوں کی اصولیوں کی کتاب ہے اور یہ فتویٰ ہے. میں نے فتویٰ کی آپ کو تعریف بتائی. سنیں اشارہ کافی ہے. ابھی مجھے بولنے دیں. فتویٰ میں نے آپ کو یہ بتایا، کہا کہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ معصوم نے کہا ہو کہ آپ فتویٰ دیں. یہ نہیں فقط ہماری روایت سننا ہے. میں فتویٰ کے لفظ کے معصومین کو بتاؤں، فتویٰ کے لفظ کے ساتھ
अलायरी साहब, आप ये जो तासीर दे रहे लोगों के जहन में, ये देखो वो एक फतवा के किताब नहीं, अल्फाज कई हमें मालूम किताबें है मैं भाई, बताऊं, कितनी रिवायत। लेकिन सुने, वो उससे का मतलब नहीं मामला उसके तो मैं मनवाने मतलब की है कोशिश कर रहा हूं। उसका सुने वो पहले, इस्तिलाह उस अभी वक्त मुझे कायम नहीं हुआ था, बोलने दे, वो इस्तिलाह के बोलने मुताबिक दिखाऊं नहीं है। मासूम की रिवायात फतवा के साथ, फकत रिवायात नहीं, फतवा के साथ। सुने अल्लाह भी मेरी मुजतहिद बात, है, सुने कुल इल्लाहु मेरी युफ्तीकुम बेटी ने फिल बोल, कलाला, कुल अल्लाह भी मुजतहिद है, सुने मेरी अल्लाह भी मुजतहिद है, मेरी अल्लाह मैं मुफ्ती है। इसका जवाब दो टोक दे सकता हूँ। सुने जवाब दे दो ना, पहले अल्लाह मुफ्ती है, आपका अल्लाह मुजतहिद है, मेरा क्या जवाब अल्लाह सुने, इस्तिंबात कर रहा है? कुल इल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने अलायरी साहब, देखो हरदर्मी न करें। आपने दावा किया है कि मासूमी ने फकत यही हुक्म दिया है कि रिवायात सुनाओ, आप अपनी बात से खुद यानी मुनहरफ हो रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो लफ्ज इफ्तिका फतवा के साथ आपको रिवायात दिखाए मासूमीन की। आपने तो मासूमीन पर अभी बिस्मिल्लाह झूठ बोल दिया बिस्मिल्लाह कि किसी बिस्मिल्लाह मासूम ने बिस्मिल्लाह। नहीं कहा। हाँ फिर मैं हाँ उन सब जी, हदीस को सुने पढ़ूंगा और एक एक हदीस का जवाब दूंगा, ठीक है ना? ये पाकिस्तान हिंदू सिंध, सुने अभी मेरी दलील सुने, रिवायत पढ़ रहा हूँ, रिवायत पढ़ रहा बिस्मिल्लाह हूँ। बिस्मिल्लाह। सुने अलायरी साहब, फिर देखें, सुने, हदीस पढ़ेंगे तो हाँ मुझे भी हक है उन हदीस को एक एक पढ़ के लफ्ज़, उनको जवाब देना। हाँ ये अलायरी साहब की दावा है, लफ्ज फतवा के साथ मासूमीन की मौजूद नहीं, और इस ये आपकी बंदे ने अभी मासूमीन की तरफ झूठ बोला है। ये महारत नहीं रखता है हदीस के कुतुब पर, मासूमीन के फरामीन पर, खुद को मुस्तह समझता है। नाराज नहीं होने, मासूमीन की बात मंसूब करोगे शेख साहब की तरफ करो, मुझे कहो कि आप इस बात में माज़अल्लाह झूठे हो, मुझे कह सकते हो। इमाम मासूम को जब कहोगे तो मैं उस बिल्कुल बोलूंगा कि ये देखो अभी लफ्ज इफ्ता के साथ मैं आपको बताऊं, ये पहली किताब है, रिजाल नजाशी है, इसकी मुतवफ़ा जो है 4 हिजरी, सफ़ा नंबर इसका 12 है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, वक़ाल लहू अबू जाफर इजलिस फी मस्जिदिल मदीनत वफ्तिन नास। ए अबान बिन सनद तगलब, जिक्र करो, हदीस का सनद पढ़ो, सनद पढ़ो, अभी मुझे बोलने दे, सनद पढ़ो, सुने सनद पढ़ो। वफ्तिन नास, और लोगों को फतवा सुनाए। फ़इन्नी उहिब्बु अन युरा फी शियती सनद मिस्लुका, पढ़ो ना पहले मैं हदीस की। चाहता हूँ कि आप जैसे मेरे शियूमी देखे जाएं, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। यानी अब्बान को भी इमाम देख रहा है, लेकिन इमाम ये ख्वाहिश कर रहा है आप जैसे मैं देखूं, यानी इसका मकसद आप जैसे यानी तफक्कुफ दीन रखने वाले हर दौर में हो और लोगों को मस्जिद में बैठकर फतवा सुनाए। ये इमाम खुद उनको पसंद कर रहा है लफ्ज फतवा के साथ। ये पहली किताब। अब आप कह रहे हैं कि लफ्ज फतवा के साथ तो रिवायत नहीं है और ये लोगों को गलत तहसीर दे रहा है, ये को किताबों पर उबूर है। ये दूसरी किताब आपकी जहालत है भाई, ये मैंने कब कहा कि लफ्ज फतवा के साथ कोई हदीस नहीं है? लफ्ज पे हमारा निकाश नहीं है। रिवायत का जवाब देना, बाद में देना, मैं रिवायत पेश कर लूं। वही रिवायत, वकाल अबू जाफर अल बाकर अलैहिस्सलाम, ये इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फिर इधर फरमान अल फहरिस्त शेख तूसी में मौजूद है। इजलिस फी मस्जिद मदीनते, आप मस्जिद मदीना में बैठे वक्त नास, लोगों को फतवा दे। फ़इन्नी उहिब्बु अन युरा फी शियती मिस्लु का है। दूसरा ये इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान, दूसरी किताब, ये कहता है ये दुनिया देखे, ये इस बंदे ये मुस्तहद की दावा करता है, इज्तिहाद की, इसको ये इन किताबों का पता है, मासूमीन की तरफ झूठी बातें मंसूब कर रहा है, किसी रिवायत में लफ्ज नहीं है। ये तीसरी किताब रिजाल कशी, सफा नंबर इसका 300, इसका जो है सफा नंबर इसका 300 यानी से, और बल्कि 235 है। वही रिवायत इधर मौजूद है, लेकिन लफ्ज इधर मौजूद है पूरी सनद के साथ। रिजाल कशी में काल अली अबू अब्दुल्ला, इमाम ये देखो वो दो फरामीन इमाम किसके थे? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की। ये रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, देखो कितने इमामों से लफ्ज इफ्तिताह से मौजूद है। ये रिवायत रिजाल कशी की, जालिस अहल मदीनते, अहले मदीना के पास जाओ, बैठो, फतवा दो। फ़इन्नी उहिब्बु अन युरा फी शियतिना मिस्लुका, हम चाहते, हम अहल बैत चाहते हैं आप जैसे लोग हर दौर में होने चाहिए जो लोगों को फतवा दे। इसी के दौर में 15वीं सदी के दौर में सिस्तानी सैयद जो है वो खामनाई, हाफिज बशीर, इसाकुल फयाज जैसे फकी हर दौर में होने चाहिए, अबान बिन तगलब जैसे, ताकि हर दौर में वो फतवा दे। इमाम उनको चाह रहा है, ये कहता है कि लफ्ज इफ्ता नहीं है। नंबर 2, अब मैं 2 उसूल काफी की हदीस से पढ़ूं, फिर आपको इजाजत है आप बोलना। आप कह रहे हैं वो जो पहले मुगालता आपने किया था, इमाम ने तो कहा ही नहीं है कि भाई किसी गैर मासूम की फतवा पर अमल करो या उसकी इक्तदा करो या उनकी पैरवी करो, फकत वो रिवायत सुनाए के साथ, लफ्ज इफ्तिताह के साथ,
سنیں لفظ افتتاح یہ میں نے ابھی سنایا لفظ جو ہے وہ فتوا کے ساتھ. ابھی سنیں لفظ ابتدا کے ساتھ. یہ پہلا میں فرمان پڑھ رہا ہوں. کون سا یہ سنیں لفظ ہے؟ ان ابی جعفر امام محمد لفظ کون سا ہے بھائی؟ اصول کافی ہے. آپ سناتا ہوں ابتدا. یہ لفظ ابتدا ہے. سنیں پہلے حدیث میں ترجمہ کروں گا پتہ چل جائے گا. اصول کافی ہے. یہ دیکھو آپ دیکھیں اصول کافی ہے. وہ فتوا کا لفظ تھا. یہ ابتدا کا لفظ ہے. امام اس حدیث میں نہیں ہے. اس میں امام علیہ السلام سنیں مجھے یہ حدیث 2 پڑھنے دیں. وہ جو آپ کا پہلا جو سوال تھا کہ علماء کی اقتدا کرے نا. یہ دیکھو یہ مشروعیت تقلید پر دلیلیں بیان ہو رہی ہیں. مشروعیت تقلید پر روایت بھی ہو رہی ہیں. سنیں پہلے یہ روایت امام زین العابدین آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی صاحب. او بھائی اجازت دیں. نہیں آپ سوال بھائی صاحب آپ سے سوال کیا تھا نا. نہیں روایت پڑھ لینا یہ دفعہ سن لو تم نقصان نہیں کرو گے. آخری روایت پڑھوں بس پھر آخری روایت. یہ روایت کس سے دنیا والے سنیں. علیہ یاری صاحب نے وہ کیا اعتراض اٹھایا تھا. امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ کسی عالم کی پیروی نہیں, اقتدا نہیں, اس کی فتوا پر عمل نہیں. امام نے 2 اماموں سے میں نے حدیث پیش کی. امام نے کہا فتوا دو, فتوا سناؤ. یہ علیہ یاری صاحب کہہ رہا ہے نہیں امام جعفر صادق کی نہیں ماننی, امام محمد باقر کی نہیں ماننی, علیہ یاری کی مانو. کیوں؟ لوگوں کو فتوا نہیں روایات سناؤ. بھائی امام کہہ رہا ہے لوگوں کو فتوا سناؤ, بات سنو. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان سنیں, بڑے غور سے سنیں اور یہ عوام سنیں. امام یہ کس سے روایت ہے؟ ان ابی حمزہ ان علی ابن الحسین. اصول کافی پڑھ رہا ہوں. آج سے پہلے آپ نے لوگوں کو خطبات سنائے ہوں گے اصول کافی سے. اب میرے سنیں مطہری صاحب کو خطبے پڑھ رہا ہے. اب میرا جواب دینا اس کا. یہ کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرما رہے؟ قال امام کوٹ کر رہا ہوں میں حدیث اللفظ کے ساتھ. امام علیہ السلام فرما رہا ہے تبارک و تعالی اوحا الی دانیال. حضرت امام یعنی واضح اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی جناب حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف. کیا ان امکت عبیدی الی الجاہل المستخف بحق اہل العلم. امام کہہ رہا ہے میرے نزدیک وہ سب سے متنفر شخص ہے, منفور شخص ہے, یعنی جس سے میں زیادہ نفرت کرتا ہوں میرے بندومی سے. یہاں بندومی سے یعنی میرے پیروکارومی سے. امکت کی معنی ہے یعنی جس سے امام نفرت کرتا ہوں, جس سے نفرت کی جائے. ان امکت عبیدی الیہ, مجھ زین العابدین کے نزدیک کون سا شخص؟ جو جاہل, یا جاہل بمعنی کیا یعنی عامی, جو متفقہ بالدین نہ ہو وہ جاہل ہے. میں اس پر وہ اعرابی کی حدیث پیش کر سکتا ہوں. اگر آپ تفقہ فی الدین نہیں حاصل کرتے فهو اعرابی, آپ اعرابی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان اسی اصول کافی میں موجود ہے. تو لہذا الجاہل المستخف, فقط جاہل نہیں, وہ جو علیہ یاری کی طرح المستخف بحق اہل العلم, جو اہل علم کو خفیف سمجھتا ہو, یہ خود کو ان سے بڑا سمجھتا ہو. سنیں کیوں. اچھا اور صفت سنیں التارک للاقتداء بہم, اور ایسے فقہاء علماء کی اقتداء کی کا تارک ہو, ان کو ترک کرتا ہو, اپنی ہٹ درمی کرتا ہو. میں ان کی اقتداء نہیں کروں گا. امام علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ ناپسند ہیں میرے نزدیک. امام زین العابدین علیہ السلام سے ہم شیعہ پوچھتے ہیں مولا پھر کون سے لوگ آپ کو پسند ہے اگر اللہ یاری جیسے آپ کو پسند نہیں ہے تو؟ امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بالفرض میں کہہ رہا ہوں تفسیر. امام علیہ السلام کہہ رہے وَأَنَّ حَبِّي عَبِيدِي, میرے نزدیک میرے پیروکاروں میں سے وہ زیادہ محبوب ترین ہے. الیہ, میرے نزدیک التقی, جو متقی ہو, الطالب للثواب الجزیل, جو سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا طالب ہو, عازم للعلماء, پوری چاہتا ہوں لازم العلماء, یہ اسلام وہ جو ترک کرتا ہے علماء کی اقتداء کو, امام کہہ رہا ہے سب سے منفور شخص میرے نزدیک جو علماء کے حق یعنی ان کرنے سے انکار کرے, ترک کرے. آپ کا نے کسی حدیث میں نہیں کہا, فقط ہماری حدیث سے سناؤ کسی عالم کی اقتداء نہیں کرنی. سنیں آگے سنیں. علماء اور حلی بار لوگوں کی یہ پیروی کرنے والے ہوں, القابل عن الحکماء,
اور جو حکیم ہو ان بات کو قبول کرنے والے ہوں. میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں جو فقہ ہیں وہ اللہ یاری سے کئی درجہ زیادہ جو وہ حکماء ہیں حکیم ہیں. آپ مانیں گے کہ واقعی کہیں گے کہ سید سستانی مجھ سے واقعی ودیق وہ حکیم ہے. آپ مانیں گے کہ حافظ بشیر حسین ندفی مجھ سے زیادہ حکیم ہے. آپ مانیں گے کہ سید خوئی رحمہ اللہ علیہ مجھ سے زیادہ جو حکیم ہے. آپ مانو گے کہ شیخ صدوق مجھ سے زیادہ حکیم تھا. آپ تسلیم کرو گے کہ شیخ طوسی مجھ سے زیادہ حکیم تھا. قسم سے آپ دعویٰ کریں پیروکار ابھی آپ سے انکار کریں گے. بھائی یہ کون سا بندہ ہو گیا جو شیخ صدوق سے زیادہ عالم سمجھتا ہے, جو شیخ حکیم سمجھتا ہے. امام علیہ اوکے، ختم ہے بات السلام آپ کی؟ ابتدا کا حکم دے دیا. امام علیہ السلام فتویٰ کا حکم دے دیا. آپ لوگوں کو غلط تاثیر دے رہے ہیں. اب آپ جواب دیں, آپ جواب دیں. اوکے ہمارے بھائی آپ عزیزوں، بولیں پہلی بات حدیث میں ہوگا, مجھے شکریہ جواب ادا چاہیے. کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں مولوی صاحب کا کہ یہ ہمارے لیے حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور آپ لوگ سنتے ہیں. اور یہ حدیث پڑھتے ہوئے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے، چلو وہ تقی ہاشمی اتنا عاقل تھا، اس کو عقل اتنا تھا کہ وہ اس کو پتہ تھا کہ میں تو مجتہد نہیں ہوں اور عوام بھی مجتہد نہیں ہے نا. اس نے تو حدیث سے کوئی استدلال نہیں کی، اس کے پاس اتنا شعور تھا. میں نے اس کو کہا بھی ہے کہ کوئی حدیث ودیث پڑھو، اس نے حدیث پڑھنے سے انکار کیا، میری کہا کہ باتوں صرف کا اور جواب دیں. بات سنو نا، آپ میں جواب فضول دے رہا ہوں. وقت نہ بجائیں. ابھی اور بھائی جواب سنو، اور میری تقریر ساری باتیں غلط ہیں، تم سنو. میں نے تقی ہاشمی سے کہہ دیا کوئی حدیث ودیث بھی پڑھو، اس نے صرف کہا کہ ہمارے پاس حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ عوام کی مجبوری ہے کہ تقلید کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو اتنا عقل نہیں ہے کہ آپ حدیث لے کے آئیں، اور آپ کا ادعا یہ ہے کہ کوئی بغیر مجتہد کی حدیث سمجھ ہی نہیں سکتا، اور کوئی بغیر جو مجتہد نہیں ہے وہ حدیث سے استنباط نہیں کر سکتا حلال و حرام کا مسئلہ. اور آپ یہ احادیث اس لیے لے کے آئیں تاکہ آپ کی تقلید کو ثابت کریں کہ شریعت میں تقلید ہے. تو بھائی آپ خود تو مجتہد نہیں ہے نا، آپ خود فاسق ہو گئے. جب آپ مجتہد نہیں ہیں، استنباط کا حق نہیں ہے آپ کو، حدیث آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، عوام مخاطبین وہ بھی مجتہد نہیں ہے، تو آپ کو حدیث پڑھنے کا حق کس نے دیا، کس نے اجازت دی؟ وہ میں نے شروع سے کہہ دیا، آپ سے سوال کیا تھا شروع سے، وہ سوال آپ نے ٹال دیا، جواب نہیں دی. یہ جو ہے فریز ہو گئے بھائی. آپ نے شروع سے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ بھائی آپ بتائیں مجتہد تو نہیں، آپ کس حق سے آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. اور عوام بھی وہ بیچارے، آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ حدیث نہیں سمجھ سکتے. آخوند نے دوسروں سب نے کہا کہ ہم تقلید عوام خود سیستانی کا بھی یہ قول ہے کہ ہم عوام کے لیے تقلید کو حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام اجتہاد سے کے درجے سے، استنباط کے درجے سے وہ قاصر ہیں. تو آپ یہ حدیث کس کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر؟ نہ خود مجتہد، نہ ہمارے آپ کے مخاطبین مجتہد، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کا یہ آپ نے خود یہ حدیث پڑھ کر آپ کا یہ ادعا ہے کہ آپ حدیث سمجھتے ہیں، مجتہد نہ ہو کر حدیث سمجھتے ہیں، اور عوام بھی سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ تو ہمارا موقف ثابت ہو گیا کہ عوام سے حدیث سمجھ سکتے ہیں. اگر نہیں سمجھ سکتے تو آپ کس کے لیے حدیث پڑھو، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب میرے عزیزوں، انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی کتاب بصائر الدرجات سے، پہلی دفعہ میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، اب اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ اب جو ہے فریز ہو گئے ہیں بھائی، یہ جب اب انٹرنیٹ ان کا ضعیف ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے یہ حدیث پڑھی تھی، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجلین احدہما فقیہ راویۃ للحدیث. میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا دو انسانوں کے متعلق. ایک ہے عالم، فقیہ سے مراد مجتہد نہیں ہے، عالم حدیث جانتا ہے. اچھا، انہوں نے خود حدیث نقل کیا، لا نعد الرجل منکم فقیہا حتی یعلم معارید کلامنا. اگر تم حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ لو، اشارات، کنایات، توریہ، تصریحات سمجھ لو، تو وہ فقاہت وہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص ہے راوی حدیث کو اچھی طرح جانتا ہے، بہت حدیث نقل کرتا. والآخر عابد لیس له مثل روایت. دوسرا عابد ہے، عبادت بڑا، دن رات نماز روزہ وغیرہ، لیکن حدیث اس کو اتنا نہیں آتا. فقال الراویۃ للحدیث المتفقہ فی الدین افضل من الف عابد لا فلق له ولا روایہ. فرمایا کہ وہ شخص جو ہماری احادیث کو اچھی طرح جانتا ہے اور ہماری احادیث کو نقل کرتا ہے، راویہ یعنی بہت نقل کرتا ہے، بہت نقل کرتا ہے عوام کے لیے ہماری احادیث کو، وہ 1000 عابد سے بہتر ہے، 1000 عابد سے بہتر ہے. تو بھائی صاحب، تو اس میں تقلید کہاں ہے؟ یہ کیا اس میں کہاں ہے کہ کوئی حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتا؟ اور بھائی دلیل اور مدعا میں کوئی تناسب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے مدعا سے بالکل اجنبی. یہ کہاں چلے گئے بھائی؟ کسی دوسرے لنک سے آ گئے آپ بھائی صاحب؟ آپ نہیں، ابھی دوسرے لنک سے نہیں آئے.
اسی لنک میں موجود ہیں. اچھا پھر انہوں نے ادعا کیا ہے کہ میں نے انکار کیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے فتویٰ کا ذکر کیا ہو. انہوں نے مجھ پہ یہ بہتان لگائی ہے. دیکھو عزیزو، جب یہ شروع میں آئے تھے یہ شیخ صاحب موٹا امامہ لے کر، ہم نے ان کو صادق القول سمجھ کر ان سے سوال کیا کہ آپ نے میرے مباحث سنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے مباحث اچھی طرح سے سنے. تو پھر انہوں نے بار بار مجھ پہ مختلف بہتان لگائے. انہی بہتانوں میں سے یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ میرا چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے. اس چینل پہ ابھی آپ بہت سارے ابھی اسی چینل پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے مباحث کو. اس چینل میں ایک پلے لسٹ ہے، اس پلے لسٹ میں تقلید کا ذکر ہے. یہ تقلید کا پلے لسٹ ہے، اس میں تقریر نمبر 12. یہاں پر اگر آپ توجہ کریں، ان احادیث کا بیان جن میں افتاء کا ذکر ہے. یہ تقریر 7 اکتوبر سنہ 2020 کو اسی موضوع پہ ہوئی ہے، اسی موضوع پر ہوئی ہے. وہ احادیث کا بیان جن میں افتاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، جن میں افتاء کا ذکر ہے. یہ میں نے اس کو زوم کیا ہے تاکہ آپ سب کو نظر آ جائے. یہ کہاں چلا گیا بھائی؟ یہ ڈسکرپشن کا ہے، ڈسکرپشن یہ نیچے آ گیا، یہ ڈسکرپشن اس میں ہے. وہ احادیث جن میں افتاء کا ذکر ہے، افتاء کا ذکر ہے. آپ اپنی زبانی جواب دیں. ہاں تو آپ نے جھوٹ بولا نا کہ میں نے ادعا کیا کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں فتویٰ کا لفظ فتویٰ کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد میرے عزیزو، حدیث میرا تقریر نمبر 13 بھی اسی پلے لسٹ میں تقریر نمبر 12 تھا. یہ نمبر 13 میں آپ کو دکھاتا ہوں، نمبر 13 وہ بھی اسی موضوع پر ہے. یہ تقریر نمبر 12 ہے، اس کے بعد تقریر نمبر 13 بھی اسی موضوع پر ہے. تقریر نمبر 13 وہ بھی اسی موضوع پر ہے جن میں تو میں نے ہر تقریر 2-2.5 گھنٹے کیا، ٹھیک ہے نا. ایک شخص جس کو حیا نہیں ہے جھوٹ بولنے سے، جھوٹا جو ہے بھائی صاحب، آپ بہتان لگاتے ہو سب کے سامنے کہ میں نے انکار کیا ہے کہ حدیث نہیں، کوئی نہیں ہے جس میں فتویٰ کا ذکر ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں نے 2 گھنٹے تقریر کی ہے یہاں پر. اس کے علاوہ میرا عربی زبان میں، فارسی زبان میں، انگلش زبان میں، یہ میں نے بہت اس میں ٹائم لگایا نا حدیث میں. آپ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ میں نے اس کا انکار کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے نا حدیث کا. اچھا پھر انہوں نے جن حدیث کا ذکر کیا میرے عزیزوں، اب سنو اچھی طرح سے. ان کے پاس دلیل کیا ان لوگوں کی کہ دیکھو، تقلید کے لیے تو کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے نا. تقلید کا آپ تقلید ثابت کرو کہ آپ امام علیہ السلام کسی سے کہہ دے کہ جا کے فلانے کی تقلید کرو، اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ یہ ان کی خوئی صاحب اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. ان کی کتاب جو ہے اصول کی کتاب ہے، سید سرور واعظ نے جو اس کی تقریرات ہیں، اس میں اسی بات پہ وہ استدلال کرتے ہیں. اور جو محاضرات ہیں شیخ فیاض کے، کہ انہی روایات کی روح سے استدلال کرتے ہیں. لیکن ان کی لوگوں کی جہالت دیکھیں. میں کہتا ہوں نا کہ مجتہدین کو حدیث نہیں آتی ان لوگوں کو، کہ یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں لفظ فتویٰ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ابان بن تغلب سے کہا کہ اجلس فی مسجد المدینہ وافت للناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، کہ مسجد مدینہ میں بیٹھ کے وہاں پہ لوگوں کو فتویٰ دیا کرو، کیونکہ مجھے پسند ہے کہ آپ جیسے لوگ فتویٰ دیا کریں. تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس زمانے میں اجتہاد بھی تھا، فتویٰ بھی تھا، اس لیے اگر اجتہاد فتویٰ بھی ہے تو تقلید بھی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی نہایت نادانی ہے. میں نے عرض کیا عزیزو، تاریخ اسلام طویل ہے. میں نے ان کو خدمت میں عرض کیا، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے یہ لوگ اجنبی ہیں، فارغ ہیں، کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان کے خوئی صاحب اتنے بڑے عالم، اتنے مشہور، اتنے اساتذہ، وہ اس حدیث میں وہ پنس گئے ہیں. سادہ سی حدیث ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں فتویٰ سے کیا مراد ہے؟ قول مرجع، قول مفتی. فتویٰ سے صرف یہ مراد نہیں ہے، فتوے کے لغوی معنی بھی ہیں، فتوے کے لغوی معنی بھی ہیں. میرے محترم ناظرین، وہ میں نے ان دلائل میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. یہ کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن اسیر الجزری کی. یہاں پہ صفحہ نمبر 411، فتویٰ یقال افتاہ فی المسئلہ یفتیہ اذا اجابہ. فتویٰ کا مطلب ہے جواب دینا. فتویٰ کا مطلب ہے جواب دینا. فتویٰ کا مقصد یہ نہیں ہے لغوی معنی، یہ نہیں ہے کہ کوئی مجتہد ہے، کوئی مفتی ہے، وہ استنباط کر کے آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے. یہ کتاب لسان العرب المجلد الخامس عشر، چھاپ دار صادر بیروت، یہاں پہ صفحہ نمبر 147، وَأَفْتَاهُ فِي الْأَمْرِ أَبَانَهُ لَهُ. فتویٰ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے بیان کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں ملاحظہ فرمائیے، سورہ صافات میں
سورہ صافات میں میرے عزیز، فاستفتہم، اے حبیب، یہ کفار جو خالق کون کی انکار کرتے ہیں، روز آخرت کی انکار کرتے ہیں، ان سے آپ استفتاء کریں، آپ ان سے استفتاء کریں، طلب فتوا کریں، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، ان کی خلقت زیادہ سخت ہے یا جو پرانے امتیں یا جو پرانی چیزیں میں نے خلق کی ان کی خلقت زیادہ مشکل ہے۔ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ استفتاء کریں، کن سے؟ کفار سے، مشرکین سے، منکرین مبدأ و معاد سے استفتاء کریں، طلب فتوا۔ وہ کیا مکے کے مشرکین مفتی ہوتے تھے؟ بھائی صاحب یہ کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں، یعنی ان سے طلب جواب کریں، ان سے جواب مانگیں، یہ ہے، اس طرح نہیں کہ ہر جگہ فتوے کا لفظ آیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی وہاں پہ مجتہد بیٹھا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ مشرکین کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ تم نے اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی۔ استفتہم، ان سے استفتاء کرو۔ استفتاء سے کیا مراد ہے؟ استفتاء سے مراد ہے کہ ان سے طلب جواب کرو، طلب جواب کرو۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ازواج کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ یستفتونک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتی تھے، نبی خوئی سے پوچھیں، سیستانی سے پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجتہد تھے، مفتی تھے، ان سے استفتاء کیا جاتا تھا، فتویٰ صادر کرتے تھے۔ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، طلب اجابہ کرتے ہیں، طلب جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں عورتوں کے متعلق۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، ان کو بتاؤ کہ جواب اللہ کی جانب سے، اللہ یفتی، اللہ فتویٰ دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ اچھا، یہ باتیں ہیں، اس کے تو بہت سارے دلائل ہیں۔ اچھا، انہوں نے اب استدلال کیا ہے بھائی کچھ احادیث سے، اب ابان ابن تغلب والی۔ رجال النجاشی میں محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ یہ حدیث ہے ابان ابن تغلب، وذکرہ البلاذری قال روا ابان عطیہ العوفی، بلاذری نے بھی ذکر کیا اس کا۔ اس کے بعد یہ روایت ہے، وقال له ابو جعفر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سے پوچھا کہ اس حدیث کا سند بتاؤ، تم تو شیعوں کو اس لیے منع کرتے ہو نا کہ حدیث پہ عمل نہ کرنا، اس میں سند نہیں ہوتی، اس کی سند کہاں؟ او بھائی سند دکھاؤ نا، سند تو ہے نہیں، تو میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ سند دکھاؤ، آپ نے سند نہیں پڑھا۔ اجلسوا فی مسجد المدینہ وفد الناس فانی احب ان یرا فی شیعۃ مثلک، مسجد مدینہ میں بیٹھو اور وہاں پر افتاء کرو۔ اب آپ لوگ کہتے ہو نا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اجتہاد کے مطابق، استنباط کے مطابق، استخراج کے مطابق، رائے کے مطابق اپنی نظریات بیان کرو۔ یہ آپ کوئی قرینہ بتاؤ نا ہمیں کہ اس سے لغوی معنی مراد نہیں ہے، کوئی قرینہ تو لے کے آؤ نا، کیونکہ قرآن و سنت میں یہ تو بہت ہے کہ کیا کیسے کس طرح لفظ فتویٰ، افتاء، استفتاء لغوی معنوں میں استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو قرینہ دکھاتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد نقل حدیث ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی، یہاں پر مسلم ابن حرا کے النحوی کے ترجمے میں، یہاں پر صفحہ نمبر 217 فی معاذ ابن مسلم الحرا النحوی، اس کے زندگی نامے میں یہ ذکر ہے۔ یہ مولوی صاحب ان کا فریز ہو گیا، اچھا ہو گیا فریز ہو گیا، واللہ میری بات کو ہی کاٹتے۔ معاذ ابن مسلم النحوی نے ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال لی بلغنی انک تقعد فی المسجد فتفتی الناس۔ اب فتویٰ دیکھ لو، فتویٰ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ یہ امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، شیعہ ہیں، چہیتا ہیں، مجھے خبر پہنچا ہے اے معاذ کہ تم مسجد میں بیٹھتے ہو اور لوگوں کے لیے افتاء کرتے ہو۔ یہاں پہ دو معنی ہو سکتے ہیں نا، ایک اصطلاحی معنی مجتہدین کا، آپ ادھر مجتہد ہیں، وہی فتوے دیتے ہو، یہ حلال یہ حرام یہ فلان، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، ایک معنی یہ ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ کہ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہو، لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہو، یعنی اس سے کوئی وہ تعلق ہی نہیں ہے اجتہاد سے، تقلید سے۔ تو کون سا مراد ہے؟ تو دیکھ لو اچھی طرح، قلت نعم وقد اردت ان اسألك عن ذلك، جی ہاں، میرا کام یہی ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے فتویٰ دیتا ہوں،
اور میں نے آپ سے سوال بھی یہی کرنا تھا، جانے سے پہلے میں سوال بھی کرنا تھا. انی اقعد فی المسجد فیجیء الرجل یسألنی عن الشیء، میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس اور وہ مجھے کچھ سوال کرتے ہیں. فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخَلَافِ لَكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا يَقُولُونَ، اگر مجھے پتا ہے کہ یہ شخص شیعہ نہیں ہے، مخالفین میں سے ہے، تو وہ جو ان کا مذہب ہے اسی کے مطابق میں ان کو جواب دے دیتا ہوں. وَيَجِيءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِحُبِّكُمْ أَوْ مَوَدَّتِكُمْ فَأَخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْكُمْ. اور ایک شخص آتا ہے جو شیعہ ہوتا ہے، میں مسجد میں ہوں، شیعہ بھی آتے ہیں، غیر شیعہ بھی آتے ہیں. غیر شیعہ آتا ہے تو ان کے مذہب کے موافق میں جواب دیتا ہوں. شیعہ جب آتے ہیں تو ان کا میں فتویٰ کس طرح دیتا ہوں؟ اخبرہ، میں اس کو خبر دیتا ہوں، بما جاء عنکم، آپ سے جو حدیث آیا ہے. بس فتویٰ کیا ہوا؟ ہاں، فتویٰ مسجد میں جو بیٹھ کر فتویٰ دیتے تھے وہ لوگوں کو احادیث سناتے تھے، شیعوں کو حداقل احادیث سناتے تھے جو اہل بیت علیہ السلام سے آیا ہے. وَيَجِيءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، اور ایک شخص آتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ شیعہ ہے یا نواسب میں سے ہے، تو میں اس کو کیسے جواب دوں؟ اگر میں مخالفین کے مذہب کے مطابق جواب دوں یہ تو شیعہ ہوگا، اگر یہ واقعا شیعہ ہوا تو اس کو میں نے گمراہ کیا ہے. اور اگر یہ شیعہ ہے، اگر یہ مخالفین میں سے میں شیعہ مذہب کے موافق حدیث سے اس کو سنا دوں تو میں پکڑا جاؤں گا، تقیہ کے خلاف ہے. تو میں کیا کروں؟ تو اگر کوئی شخص آتا ہے جو میں اس کو نہیں جانتا تو میں اس فاقول، میں اس کو جو اس طرح جواب دیتا ہوں، جاء عن فلان کذا، میں اس کو کہتا ہوں کہ ابو ہریرہ کی تو یہ روایت ہے، بھائی زید ابن ارقم کی تو یہ روایت ہے، زید ابن ثابت کی یہ روایت ہے، مختلف ان لوگوں کی روایت ڈال دیتا ہوں. فَأُدْخِلُوا قَوْلَكُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اسی اقوال کے درمیان میں، احادیث کے درمیان میں آپ کی حدیث بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں کہ اب جی ہاں، روافظ کے جو امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اس طرح فرمایا. قال لي اصنع فإني كذا اصنع، امام علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح کرتے رہو، اچھا کام کرتے ہو، اچھا طریقہ ہے، میں بھی خود بھی یہی کرتا ہوں، میں خود بھی یہی کرتا ہوں، امام علیہ السلام نے فرمایا. تو ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو فتویٰ کہ آپ نے بات کیا نا، یہ فتویٰ مطلق، یہ آپ لوگوں کی جہالت پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ لوگ حدیث کو نہیں جانتے. آپ خوش ہو گئے، چلانگے لگانا، وہ ڈانس کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو حدیث میں فتویٰ آ گیا. تو بھائی یہ فتویٰ لغوی معنوں میں ہے، لوگوں کے جواب دیتے تھے حدیث کے ذریعے سے. اور ابان ابن تغلب روات میں سے ہے، ابان ابن تغلب جو ہے روات احادیث میں سے ہے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، نہایت الدرایہ فی شرح الکفایہ، محمد حسین اصفہانی کی. یقین جانو یہ محمد حسین اصفہانی اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا محقق تھا اپنے زمانے میں، یہ سیستانی وغیرہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. سیستانی یا یہ لوگ، ان کا فخر یہ ہے کہ کسی مسئلے پر یہ آ گیا بھائی، دوسرے لائن سے آ گیا، مطہری صاحب آ گئے، مطہری بھائی آ گئے، مطہری بھائی آ گئے، مطہری بھائی کو یہ کٹ گیا تھا، ان کا لائن فریز ہو گیا تھا، ابھی آ گئے. اچھا، تو یہ محمد حسین اصفہانی صاحب وہ شخص ہیں. او بھائی اپنی میری آواز واپس آ رہی ہے، اپنا وہ مائک جو ہے آف کرو، اسپیکر آف کرنا پلیز، ہیڈ فون سے سننا. یہ محمد حسین اصفہانی صاحب یہ بہت بلند پائے کے محققین میں سے، ان کا شمار ان لوگوں میں، اصولیون میں، ان لوگوں میں سے جن کو اعاظم خمسہ بولتے ہیں، کہ علم اصولیون کے پاس 5 مجتہد ہیں، 5 مجتہد ایسے ہیں کہ وہ بقیہ سے افضل ہیں، بلند مرتبے پر ہیں، کہ ان کے اقوال، ان کے آراء بقیہ محققین کے لیے بھئی بہت اہم ہے. ایک ہے آخوند، ایک ہے شیخ انصاری، آخوند خراسانی محمد کاظم خراسانی، ایک ہے محقق نائینی مرزا حسین نائینی، ایک ہے اللہ آپ کا بھلا آغا ضیاء العراقی، اور ایک یہی ہیں محمد حسین اصفہانی. ملاحظہ فرمائیے جلد نمبر 3 کفایہ کی شرح میں یہ کتاب ہے ان کی، نہایت الدرایہ فی شرح الکفایہ. اس میں پھر فریز ہو گئے میرے خیال میں علامہ صاحب. جلد نمبر 3 میں احادیث افتاء کے متعلق وہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 468، وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ فِي جَوَازِ الْإِفْتَاءِ وَالْإِسْتِفْتَاءِ فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ أَحْسَنَ مَا فِي الْبَابِ. وہ احادیث تقلید کا مسئلہ ہے، بھائی تقلید کا مسئلہ ہے، تقلید کے مسئلے پر فرماتے ہیں وہ احادیث جو جواز افتاء اور استفتاء پر آئی ہیں،
فہی وإن كانت احسن ما فی الباب، تقلید کے سب سے ٹھوس، تقلید کا سب سے محکم ادلہ ہمارے پاس فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ تقلید جائز ہے. ہمارے پاس احادیث ہیں، کیا؟ افتاء اور استفتاء کے احادیث، افتاء اور استفتاء کے احادیث، ٹھیک ہے نا. یہ تقلید کے اگر حدیث سے ثابت کرنا ہو سب سے بڑا دلیل یہی ہے. اچھا، الا ان الافتاء حيث كان في الصدر الاول بنقل الخبر. لیکن مشکل یہ ہے، بیوقوف مجتہدین آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ افتاء صدر اول میں نقل حدیث کے ذریعے ہوتا تھا، اظہار رائے کے ذریعے نہیں ہوتا تھا کہ میرا استنباط یہ ہے، یہ فتویٰ لے لو. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں افتاء نقل خبر، نقل حدیث، لوگوں کو حدیث سکھاتے تھے، یہ فتویٰ ہوتا تھا. وَكَانَ نَشْرُ الْأَحْكَامِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ وَالْإِمَامِ صلی اللہ علیہ وآلہ بِنَقْلِ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ. ہاں مولوی صاحب، نشر احکام ائمہ ابرار علیہ السلام کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد کے ذریعے نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو احکام سنانے ہیں. بات سنیں جی، بات سنیں، آ گیا بھائی، آ گیا کاٹنے کے لیے. تو سنو بھائی، سیکھ لو. یہ جو ہے نقل اخبار کے ذریعے ہوتا تھا اجتہاد، لا باعمال الرأی والنظر. اعمال رأی و نظر اجتہاد کے ذریعے سے تعلیم احکام نہیں ہوتی تھی، تعلیم احکام ہوتا تھا نقل حدیث کے ذریعے سے. فلذا اس لیے لا تدل الا على حجیت الخبر، اس لیے افتاء کے احادیث، استفتاء کے احادیث، یہ خوئی کے استاد ہیں. خوئی کا فخر یہ ہے، آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فخر یہ ہے کہ وہ سید محمد حسین اصفہانی کے شاگرد ہیں. اللہ جانتا ہے یہ اتنا عظیم شخصیت کے یہ اصولی عالم ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث صرف تو حجیت خبر پہ دلالت کرتی ہیں، حجیت حدیث پر، کہ مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دے دو، مسجد میں بیٹھ کے یعنی لوگوں کو حدیث سناؤ، اس کا مراد یہ ہے، نہ یہ کہ اپنی رائے اپنے ان کو سناؤ جو تم نے استنباط کیا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین ان کا سب سے ٹھوس جو حدیث ہے وہ بھی اس کا ہم جواب دے چکے ہیں. اب حدیث اقتداء کا انہوں نے ذکر کیا، حدیث اقتداء کا ذکر کیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اقتداء کرو علماء کی. او بھائی تم کس کے پاس آئے ہو؟ لقد سقطت على خبیر، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرماؤ جناب، کتاب فضل العلم صفحہ نمبر 34، باب ثواب العالم والمتعلم، عالم اور متعلم کا ثواب. عالم سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام جب ایک بات کرتے ہیں نا، آپ سوچیں اس زمانے میں لوگوں نے اس ان کی بات سے کیا سمجھا ہے. یہ جس عالم کی بات کر رہے ہیں اور جس متعلم کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جو شیخ حدیث ہے اور جو حدیث سیکھتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ہر عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پہ نہ فلسفہ تھا، نہ تصوف تھا، نہ کچھ بھی، نہ نحو وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. علم اگر تھا نقل روایات، نقل احادیث تھا. یہ جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ علم حدیث کی بات کر رہے ہیں. یہ اہل فتویٰ کی اس زمانے میں اجتہاد تھا ہی نہیں. ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا محمد حسین اصفہانی کا بیان کہ اس زمانے میں تعلیم احکام نقل حدیث کے ذریعے سے ہوتی تھی. افتاء اور اعمال رائے اجتہاد استنباط سے نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے حدیث نقل کیا. یہ حدیث لو یعلم الناس، میری آپ کی طرف. ہاں بھائی صاحب، اب آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، اس کا جواب لے لو نا. آواز آ رہی ہے؟ ٹوٹ کے آ رہی ہے آواز. حدیث آپ نے جو پڑھی ہے میرے بھائی، حدیث آپ نے جو پڑھی ہے وہ جو یہ آپ استدلال کر رہے ہیں الیاری صاحب، یہ سارے استدلال ناقص ہیں، کسی کام کے نہیں ہے. وقت جا رہا ہے، مجھے بولنے دے، ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا. کیوں بھائی؟ تو میرے پاس جو بھی میرا حق ہے نا، میں میرے باتیں باطل ہیں، جو بھی میرا حق ہے. آپ مجھے ساکت اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کو بولنے کا حق نہیں کیونکہ آپ کو نہیں آتا. مجھے نہیں آتا، جو بھی ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے. نہیں، آپ نے دیکھو لوگ فیصلہ کریں گے، جات دیے، کوئی بھی دیکھو لوگ فیصلہ کریں گے کہ مجھے آتا ہے نہیں آتا نا، میں تو جاہل ہوں. لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس کو آتا ہے. آپ ان کو حق دے دیں. آپ کو آتا ہے تو اپنی باری میں بات کرنا. میں نے کہا نا کہ جتنی حدیث پڑھنی ہے پڑھ لو، میں اس کا جواب دوں گا. آپ نے حدیث پڑھی ہے تو حدیث کا جواب لے لو، ٹھیک ہے. نہ پڑھتے اگر تم کو پڑھنے کا حق ہے، مجھے پڑھنے کا حق نہیں. یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہی حوض میں آپ کو سکھایا.
نہیں آپ پڑھیں لیکن آپ غلط استدلال کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. چلو بھائی آپ تم صحیح استدلال میں کر آپ کو لینا، فتویٰ تم صحیح استدلال کرنا کہ یہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے، پھر وہ بتا دینا آپ اپنے. ابھی میں ساکت ہو جاتا ہوں نہیں تھوڑی دیر بعد، آپ پھر آپ بتا دینا کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے، میں نے کہاں پہ غلط ترجمہ کیا ہے، میں نے غلط استدلال، پھر آپ بتا دینا. ٹھیک ہے نا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں، صرف یہ صحیح کہہ رہا ہوں، دوسرے غلط کہہ رہا ہوں. ہاں اچھا حدیث کون؟ حدیث نمبر 5 انہوں نے پڑھی. بھلے لو يعلم الناس، حضرت علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ نے فرمایا لو يعلم الناس ما في طلب العلم طلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. اگر لوگ جانتے تھے کہ حدیث حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہے تو وہ اپنے دل کا خون بہا کر، سفک المحج، دل میں جو خون ہوتا ہے اس کو محجہ بولتے ہیں، دل کا خون بہا کر یعنی نہایت مشقات قبول کر کے حدیث طلب کرتے ہیں. وخوض اللجج، اور سمندروں میں غتے لگا کر، یعنی بہت زیادہ، یہ اصطلاح ہے، یعنی نہایت ہی مشقات قبول کر کے حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. اچھا، ان اللہ تبارک و تعالی اوحى الى دانیال، اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کو وحی کیا، ان امقت عبیدی الی الجاہل المستخف بحق اہل العلم، میرے نزدیک سب سے مبغوض بندہ وہ جاہل ہے جو اہل حدیث، روات احادیث کا قدر نہیں کرتا، ان کو ہلکا سمجھتا ہے، ان کو کم سمجھتا ہے. یہ جس علم کی بات ہو رہی ہے نا، اس زمانے میں اجتہاد تھی بھی نہیں مولوی صاحب، اس زمانے میں علم منحصر تھا نقل حدیث پر، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں. اب بات سنو، تم ابھی سیکھ لو. اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اس زمانے، ابھی میرے پاس بہت اقوال ہیں، وہ دلائل کو زمانے میں اجتہاد نہیں تھا. التارک للاقتداء بهم، وہ شخص جو اہل روات احادیث سے حدیث اخذ نہیں کرتا. اقتداء سے مراد ان کے نمونے پہ عمل نہیں کرتا. اقتداء سے کیا مراد ہے؟ اقتداء سے مراد تقلید نہیں ہے. اقتداء سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے حدیث کی طلب کے لیے محنت کی ہے، یہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کے نمونے پہ عمل کر کے اس حدیث سیکھنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا. وَأَنَّ أَحَبَّ عَبِيدِي إِلَيَّ التَّقِيُّ الطَّالِبُ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ اللَّازِمِ لِلْعُلَمَاءِ التَّابِعِ لِلْحُلَمَاء الْقَابِلِ عَنِ الْحُكَمَاء، میرے نزدیک سب سے بہترین میرے جو عبید ہیں، سب سے بہترین محبوب جو بندے ہیں وہ ہے کہ صاحب تقویٰ ہو. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کے منہ، ہاں پتہ ہے آپ نے پڑھی ہے نا، تو میں بھی پڑھتا ہوں اسی حدیث کو، آپ کے حدیث کے جواب کو پڑھا ہوں. یہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کر رہی ہے مجھے تو بھائی وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے نا، وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس حدیث میں تقلید ہے یا نہیں ہے، اس حدیث میں تقلید ہے یا نہیں ہے. اور بھائی اس حدیث میں تقلید ہے یا نہیں ہے، وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے، لوگ فیصلہ سنائیں گے، وہ اپنی فیصلہ سنائیں گے کہ یہ کس کے حق میں ہے. اس میں تقلید ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ لوگ حدیث نہیں سمجھ سکتے، تو وہ لوگ فیصلہ کریں گے. ابھی آپ سن لیں، ابھی آپ سیکھ لیں. اچھا ابھی آپ سن لیں میرے بھائی آپ سن لیں. نہیں دیکھو، آپ نے فتویٰ کی جو معنی لوگوں کو بتائیے لغت کے کتابوں کو پڑھ کر. ابھی سن لیں، ابھی آپ کی باری، میری باری ہے، ابھی میری باری ہے بھائی. سنو عزیزو، یہ کتاب ہے بصائر الدرجات الکبریٰ. فرمایا بل یغد الناس على ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، لوگ 3 طرح سے ہیں، عالم ہیں، متعلم ہیں، اور ایک طرح لوگ ہیں جو بالکل بیہودہ لوگ ہیں. فاسألوه عن ذلك، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ علماء کون ہیں؟ فرمایا نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون. اگر اقتداء کی بات بھی اس حدیث کافی میں ہے تو علماء کی اقتداء ہے. امام صاحب نے فرمایا نحن العلماء، علماء ہم ہیں.